وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک مختصر سا سوال ہے اور اس کے جواب سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں کیا ہر سچی بات کہنے کی اجازت ہے؟ ہر سچی بات کہی جا سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کچھ سر اس بات میں اور کچھ نفی میں ہل رہے ہیں۔ بہرحال ہر شخص اپنے جواب سے واقف ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے بعد پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ جو آپ کا جواب تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہر سچی بات کہہ سکتے ہیں؟ اور سچی بات وہ ہوتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتے، جیسے ہوا ویسے بیان کر دیا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اور آپ نے اس کی غلطی بعین ہی من و عن کسی دوسرے تک پہنچائی، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ آپ نے جا کے اسے بتایا کہ فلاں جسے آپ بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا متقی سمجھتے تھے، اور آپ جسے بڑا حاجی اور نمازی سمجھتے تھے نا، آج میں نے اسے دیکھا ہے وہ یہ کام کر رہا تھا۔ آپ جا کے کسی کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کا بتانا ٹھیک ہے؟ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سچ بتا رہے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنے، بیان کرنے اور کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے غیبت کہا جاتا ہے، اور اس غیبت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو گویا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لیکن ہوتی کیا ہے غیبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں وہ تبصرہ کرنا، وہ بات کہنا، کسی کو وہ چیز بتانا جو وہ خود نہیں بتانا چاہتا، اس کا ان کلمات، ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ ہو، یہ غیبت ہوتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اگر ہم اس کے بارے میں وہی بات کہہ رہے ہوں جو اس کے اندر موجود ہو، اس کی وہی برائی بیان کر رہے ہوں جو برائی اس کے اندر موجود ہو، تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ آپ کسی کے اندر موجود خرابی، برائی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اگر برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے اور آپ اس کے ذمے لگا رہے ہیں تو فقط بہتہ، یہ تو غیبت سے بھی آگے کی بات ہے، اور یہ اس پر بہتان ہے۔ تو غیبت، جو برائی بندے میں موجود ہے وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا خیال ہے بہتان لگانے کی اجازت ہے؟ دوسری مثال، آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس میں کوئی جسمانی معذوری ہے، جس کی آنکھ خراب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کانا۔ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا خراب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس میں یہ معذوری ہے، کان، آنکھ یا کوئی کسی قسم کی بھی، اور آپ نے اس کو اسی طرح پکارا، آپ نے کہا لنگڑے میری بات سننا، تو کیا خیال ہے وہ لڑ سکتا ہے آپ سے کہ میں لنگڑا نہیں ہوں؟ کیا تو آپ سچ رہے ہیں، لیکن کیا کہنے کی اجازت ہے؟ اس طرح سے کسی کو مخاطب کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ ایک اور مثال لے لیں،
آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اس نے دوسرے کے بارے میں اپنی زبان سے آگ نکالی، بڑی سخت باتیں کہی۔ آپ نے کیا کیا کہ اس کی وہ باتیں نوٹ کر لی، یاد کر لی، ریکارڈ کر لی، کسی بھی طریقے سے آپ دوسرے شخص کے پاس گئے اور اس کو جا کے آپ نے کہا کہ فلاں جو آپ کا رشتہ دار ہے، فلاں جو آپ کا دوست ہے، فلاں ایسا ہے، جو بھی ہے، اس نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں، آپ کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور آپ کو بہت سخت الفاظ کہے ہیں اور برا بھلا کہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہ کیا ہو، ویسے ہوتے ہیں اضافے، لیکن اگر ایک لفظ کا بھی اضافہ نہ کیا ہو تو کیا پھر کہنے کی اور اس تک بات پہنچانے کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے نمیمہ کہا جاتا ہے، کہ ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچا کے فساد پیدا کرنا، اور اس میں اگرچہ آپ سچے ہوں گے، آپ ہزار دلیلیں دیتے ہوں گے، ہماری سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم غیبت کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم کسی کے اوپر سخت الفاظ استعمال کر کے، اسے برا بھلا کہہ کے، ہم دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میرے سامنے لائے میں اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ تو منہ پہ کہنے سے یا بات کے صرف سچا ہونے سے اس کے کہنے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ تو اس بات کا صرف سچا ہونا یہ اس کے کہنے کی اجازت کی دلیل نہیں ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، ہر سچی بات بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہ زبان رب کی جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بولیں کیا؟ اس زبان کو استعمال کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس زبان کے معاملے میں فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ اس سے خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اجازت صرف کس چیز کی ہے؟ خیر کی بات کی ہے۔ اب خیر کی بات کون سی ہوتی ہے؟ ہم ہر سچی بات بھی نہیں کہہ سکتے اور صرف خیر کی بات کہنے کی اجازت ہے، تو خیر کی بات کی کیا علامت ہے؟ اس کو کیسے پہچانیں کہ یہ خیر کی بات ہوگی؟ کیونکہ ہر سچی نہیں، لیکن خیر کی بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تو خیر کی بات وہ ہوتی ہے جس میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 آپ میرے ساتھ یاد کر لیں، انشاءاللہ یہی ہماری بات کا خلاصہ ہے۔ پہلی خوبی کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوں۔ سچے ہونا یہ خیر کی بات کا ایک پہلو ہے۔ سچا ہونا یہ ایک پہلو ہے کہ وہ بات سچی ہو، یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، خود ساختہ بات، من گھڑت بات، وہ کبھی خیر کی بات نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور جھوٹ انسان بھلے بہت اچھی نیت سے بھی پھیلا رہا ہو تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ دوسروں کو جا جا کے بتاتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائیں، تو کیا اس کا یہ جھوٹ ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر نیت اچھی ہے اس کی کہ لوگ بھی یہ کام کریں، لیکن چونکہ اس کی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتا۔ تو پہلی خوبی خیر کی بات کی یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کہنے والے کا مقصد اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر بات تو اچھی ہو لیکن نیت اچھی نہ ہو، کہنے والے کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ کسی کو تانا دینا مقصود ہو، وہ کسی کو حقیر دکھانا مقصود ہو، وہ کسی کو ہرانا مقصود ہو، تو بات بہت اچھی بھی ہو، یہ بات کہنے اور کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر نیت اچھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے قول کے حوالے سے کہ جب وہ کہتے تھے نا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اس کے حوالے سے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو حق ہے، بات تو سچی ہے، لیکن مقصود جھوٹا ہے، نیت خراب ہے۔ تو اگر آپ
کسی کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، کوئی خیر کی بات سنا رہے ہیں، لیکن نیت اس کی اصلاح کرنا نہیں ہے، اسے تانا دینا ہے، نیت کوئی اور ہے، اپنا کوئی مقصد ہے، اپنا کوئی مفاد ہے، تو یہ بات بھی خیر کی بات نہیں ہوتی۔ تو نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، زبان کے الفاظ کا اچھا بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بنیادی اور ہماری گفتگو کی آخری بات کہ خیر کی بات وہ ہوتی ہے جو مناسب طریقے سے اور مناسب جگہ پہ کہی جاتی ہے۔ اگر بات اچھی ہو لیکن آپ کا طریقہ مناسب نہ ہو، لب و لہجہ اچھا نہ ہو، تو بات بدل جاتی ہے۔ آپ کہیں جی یہ تو میں نے حدیث سنائی ہے، یہ میں نے آیت سنائی ہے، میری نیت بھی بڑی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن آپ کا انداز اور لہجہ اگر اچھا نہیں ہے اور آپ کا محل اور موقع اچھا نہیں ہے، تو اس بات سے بھی کئی دفعہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ خیر کی بات نہیں ہوتی پھر۔ تو کہنے والے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس موقع پر کیا بات کر رہا ہوں اور کس انداز سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ الفاظ کبھی وہی ہوتے ہیں لیکن لہجے کے بدلنے سے، انداز کے بدلنے سے بات ہی بدل جاتی ہے۔ وہی بات آپ مثبت انداز سے، مثبت لہجے سے، میٹھے الفاظ میں کہتے ہیں تو بات مانی جاتی ہے، اور اسی بات کو منہ بنا کے، تیوری چڑھا کے جب کہا جاتا ہے تو وہی بات بدل جاتی ہے۔ آپ ایک بچے کو کہتے ہیں بچہ گر گیا ہے، آپ کہتے ہیں میں آتا ہوں مطلب تمہیں اٹھانے کے لیے، لیکن آپ اگر اس کی طرف غصے سے اس کو کہیں کہ میں آتا ہوں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ الفاظ تو آپ کے وہی ہیں لیکن آپ کے انداز سے بات بدل گئی۔ تو اسی طرح موقع اور محل بھی دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کون سی بات مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے کبھی نمک پاشی کر سکتے ہیں اپنے الفاظ سے، اور کبھی اگر کوئی تکلیف میں ہے، آپ کا لہجہ اچھا ہے، تو نمک ڈالنے کے بجائے آپ اس کے اوپر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کا لہجہ اور انداز یہ جب اچھا ہوتا ہے تو پھر یہ خیر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر کی بات کہنے والے، خیر کی بات سننے والے اور خیر کو اپنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اور زبان کے فتنے تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔